بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے اور اپنے ادارے کی جانب سے اپنے تمام تر ناظرین کو شہزادی کونین ملکۃ الدارین جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت و سعادت کے اس پرمسرت موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال اجر رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فرو و اصول بھی ہے، نبی دے باغے بہشت بھی ہے، کلید بابے قبول بھی ہے، زمیں پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، اسی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے، اسی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خاہر شہر بانو صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاہر، آج جیسے کہ بی بی کی ولادت ہے اور ہم بی بی کی سیرت کے متعلق چند نکات پر روشنی ڈالیں گے اور آپ سے بھی استفادہ کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت ایک ایسے معاشرے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر عورت کو کوئی مقام اور منزلت اور برتری حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک لڑکی اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے لیے ذلت اور خواری کی علامت مانی جاتی ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوں کو وہ مقام حاصل ہے کہ بیٹے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے لیے شرف اور افتخار اور ناز اور برتری کا سبب قرار پا رہے ہیں، کیونکہ اس معاشرے میں جنگوں کا دور ہے اور کسی بھی خاندان اور کسی بھی قبیلے کے مرد جتنے شجاع ہوتے اور وہ قبیلہ اتنا ہی فخر محسوس کرتا ہے۔ تو بی بی کی ولادت ایسے معاشرے میں بی بی کا آنا ایک میں کہتی ہوں کہ ایک فکری انقلاب برپا ہے، کہ بی بی کی شخصیت ایک فکری انقلاب برپا کر رہی ہے کہ ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر بیٹی کو کوئی مقام حاصل نہیں، وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بیٹی بھی اپنے خاندان کے لیے افتخار اور برتری کا باعث قرار پا سکتی ہے، اور صرف اس معاشرے میں نہیں، صرف اس زمانے میں نہیں، بلکہ تا قیام قیامت اپنے خاندان کے لیے شرف کا باعث ہے۔ تو اب مزید اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے آپ نے اس وقت کی جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں اس دنیا میں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا اندازہ کہ ان کی اہمیت کیا ہے کہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خدا نے اس زمین پہ دو جنس میں انسان کو پیدا کیا ہے، ایک مرد اور دوسرا عورت، ٹھیک ہے۔ اب مرد کی صورت میں خدا نے انسان کے لیے زمین پر ہادی بھیجے ہیں۔ بالکل حدیث نبوی ہے، یکون حجت اللہ قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق، کہ حجت خدا کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے پہلے بنایا، ٹھیک ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے پہلی جو مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ حجت خدا، اور پھر وہ مع الخلق بھی ہیں اور پھر وہ بعد الخلق بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام تر انبیاء جو تھے وہ 1,24,000 تمام کے تمام مرد ہیں۔ اب امت محمدی میں جو موجود عورت ہے وہ قیامت کے دن خدا سے سوال کر سکتی تھی کہ اے اللہ، تو نے میرے لیے کوئی ہادی نہیں بھیجا؟ کیوں بھئی؟ ہدایت دے دینا ایک ٹھیک ہے، لیکن رسول خدا ہم کیا کہتے ہیں؟ اسوہ حسنہ ہے، بالکل، کہ تمام مسلمانوں کے لیے ان کے اندر کیا ہے؟ رول ماڈل ہے۔ اب ایک عورت یہ سوال کر سکتی ہے کہ اے اللہ، میری جو جذباتیت تھی وہ مختلف تھی ایک مرد سے، میری ذمہ داریاں مختلف تھیں، میری تمام تر احکامات مختلف تھے ایک مرد سے، اب میرے لیے تو کوئی اسوہ حسنہ ہی نہیں تھا، بالکل میں کیسے کر سکتی؟ یہ تنقید، یہ عذر خواہی کر سکتی تھی ایک عورت، لیکن خدا نے رسول کے گھر میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیج کر یہ عذر خواہی کر دی، اور رحمت للعالمین بنا کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور جناب فاطمہ صرف اور صرف ایک بیٹی نہیں ہے، بلکہ ان کی اہمیت کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں جناب فاطمہ کو تمام تر عورتیں، جناب آسیہ اور جناب مریم کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ یہ تمام تر عورتوں، تمام تر عالمین کے لیے ہادیاں ہیں، تمام تر یہ انبیاء کی سیرت پر چلنے والی خواتین ہیں،
اب جناب رسول خدا کہہ رہے ہیں تمام عورتوں میں افضل ترین کون ہے؟ جناب فاطمہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب آسیہ سے بھی زیادہ افضل ہے, جناب مریم سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی جو ہستی ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کردار سے, اپنی تمام تر صلاحیتوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے ہادیہ, بلکہ تمام عالمین کے لیے ایک ہادی بن کر آئی ہیں. جی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کہ جہاں پر یہ نعرہ بلند کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں, عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, وہاں پر عورتیں بھی موجود ہیں. اور ایسے معاشرے میں عورتوں کے لیے جو اسوہ حسنہ قرار پا رہی ہیں وہ جناب فاطمہ الزہرا کی ذات قرار پا رہی ہیں. اور ایسے اسی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی کے ساتھ, ایک خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی نہیں بلکہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. وہاں پر بی بی کا آنا اور پھر رسالت مآب کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ رول ماڈل قرار پا رہی ہیں, اور بی بی کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار پا رہی ہیں کہ رسالت مآب کس طرح سے اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ رکھتے تھے. ایسے معاشرے میں کبھی رسالت مآب جب بھی جاتے, سفر کے لیے جاتے, روانہ ہوتے اور سب سے آخر میں بی بی سے ملاقات کرتے, بیت فاطمہ پہ جاتے اور بی بی سے ملاقات کرتے اور انہیں خدا حافظ کر کے روانہ ہو رہے ہیں. اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب واپس آ رہے ہیں, سفر سے واپس آتے ہیں اور سب سے پہلے جا کے جناب فاطمہ سے ملتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کی احوال پرسی کرتے ہیں. اور پھر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب کا اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کیسا ہے کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہیں, بی بی اگر اس محفل میں تشریف لے آتی ہیں تو رسالت مآب اپنے مقام سے بلند ہو جاتے ہیں, اپنی نشست کو چھوڑ کر بلند ہو کر جناب فاطمہ کے دست مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں. یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بیٹی کا معاشرے میں ایک مقام اور اس کی عزت اور اس کا شرف کیا ہے, یہ عملی طور پر دکھایا جا رہا ہے لوگوں کو, اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل قرار پا رہی ہیں بی بی. بالکل. اگر ہم شخصیت کے جناب فاطمہ الزہرا کا اگر تھوڑا دقیقاً مطالعہ کریں تو کسی بھی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی اندر سے اس کی دلی کیفیت کو جانیں, اس کا کیا وہ چاہتا ہے, اس کی کیا خواہشات ہیں. تو جناب فاطمہ الزہرا کی خواہشات کیا ہیں؟ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ کے پنوں میں, اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں یہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا کے پاس جناب جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج خدا پوچھ رہا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی کوئی سی بھی 3 خواہشات کریں وہ اور خدا ان کو قبول فرمائے. رسول خدا یہ پیغام جناب فاطمہ کو دیتے ہیں. اب جو جناب فاطمہ کا جواب ہے اس میں پوری کائنات کے لیے ہمارے لیے ایک پیغام دے دیا انہوں نے. سب سے پہلی خواہش جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں تا حیات قرآن کو پڑھتی رہوں, تلاوت قرآن کرتی رہوں. اور دوسرے نمبر پر ان کی یہ خواہش تھی کہ میں جو دیدار رسول خدا ہے وہ کرتی رہوں, تا حیات کرتی رہوں. اور تیسرے نمبر پہ جو ان کی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ میں تا حیات انفاق کرتی رہوں. اگر ہم درجہ بدرجہ اس چیز کو دیکھیں, سب سے پہلے انہوں نے خدا کو محبوب رکھا کہ ان کی نظر میں سب سے قیمتی چیز کیا تھی. آج ہماری زندگی میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے اس کے گھر, اس کا بچے, اس کا شوہر ہی پوری ایک کل کائنات ہوتا ہے. تو اب جناب فاطمہ الزہرا کو اگر ہم ایک شخصیت کے لحاظ سے دیکھیں, ایک عورت ہیں اور ان کی خواہشات کیا ہیں, خدا کو سب سے پہلے رکھا ہے انہوں نے, اور دوسرے نمبر پر رسول خدا کو. رسول خدا کیا صرف اور صرف رسول خدا ایک اپنے ابی یا باپ کی حیثیت سے, ایک محبت فطری کی حیثیت سے نہیں. تیسرے نمبر والی جو خواہش ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں تا حیات انفاق کرتی رہوں. تو سمجھ میں کیا آیا کہ یہ مقصد رسول جو ہے, جس کے لیے رسول اتنے بے چین ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کر دیں. جناب فاطمہ الزہرا وہ غم اپنے دل میں رکھتی ہیں. جناب فاطمہ الزہرا لوگوں کے لیے بے چین ہے جس طرح رسول خدا بے چین ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو شفقت پدری کو ابھی آپ نے ڈیٹیل میں بتایا, وہ شفقت پدری صرف شفقت پدری نہیں تھی, بلکہ ایک اور پہلو نظر آ رہا ہے. وہ کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ مقصد رسول میں رسول کے ساتھ ہیں. تمام تر وہ جو ہادیاں بن کر آئی ہیں, وہ جو ایک ان کے اندر ایک گریزہ پایا گیا ہے کہ وہ ایک تڑپ نظر آ رہی ہے ان کی اس خواہش میں کہ وہ تمام تر انسانوں کے لیے, صرف نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں کے لیے بھی ایک ہادی کے طور پہ نظر آ رہی ہیں ہمیں تاریخ میں. اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب خاتم المرسلین کہ جو انسانیت اور انسانیت کے اقتدار کے وارث ہیں,
اور بنی نوح انسان کے جو وارث قرار پا رہے ہیں، آدم و نوح و عیسیٰ اور موسیٰ کے جو وارث نبی قرار پا رہے ہیں، اس نبی کی تنہا وارث جو قرار پا رہی ہیں وہ ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اور جناب فاطمہ الزہرا کو اللہ نے رسالت مآب کے لیے خیر کثیر بنا کر ان کے لیے نازل کیا، اور کہا کہ جو تانا دینے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ابتر رہیں گے اور آپ کی نسل تا قیام قیامت آباد و شاد رہے گی۔ تو ہم اپنے پروگرام کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت کو حقیقی معنی میں درک کرنے، اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔